السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر یعنی کہ دعا اور بد دعا کے بارے میں ذکر فرمایا جاتا ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غضب کے وقت اپنے لیے اور اپنی اہل و مال کے لیے اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم ہلاک ہو جائیں، ہمیں خدا غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے ہی کلمے اپنے اولاد و اقارب کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جسے ہندی میں کوسنا کہتے ہیں۔ اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا اور کب کہ وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول میں نہیں۔ یہ اس کی رحمت و شان ہے۔ شان نزول نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے اور ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتے۔ یہاں آدمی سے کافر مراد ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہر حال میں اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو وہ دعا میں مشغول رہتا ہے، ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والے کو، اور ان کے کام یعنی کہ بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگتیں یعنی کہ قومیں ہلاک فرما دی جب وہ حد سے بڑھی۔ اگلی آیت، مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالت سابقہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ مومن عاقل کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ ہر مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف اور راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع و زاری کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمی احوال کا شکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ تصویر۔ شان نزول کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے جس میں لات و عزا، منات وغیرہ یعنی کہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو۔ اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو بطریق مسخر یعنی کہ مذاقاً تھا، یا انہوں نے تجربہ امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنا کر لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اس کا جواب دیا کہ جو آیت میں مذکور ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدیل و کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ یہ کلام میرا نہیں بلکہ کلام الہی ہے، اور دوسرا قرآن بنانا انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ خلق کا اس سے عاجز ہونا خوب ظاہر ہو چکا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ تم فرماؤ کیا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ اور 40 سال میں تم میں رہا ہوں، اس زمانہ میں تمہارے پاس کچھ نہیں لایا اور میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا، تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ کتاب عظیم لایا جس کے حضور ہر ایک کلام فصیح و پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں، اور ایک کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کی فصاح و بلاغت کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر صاحب عقل سلیم کے لیے یہ بات اظہر من الشمس ہوگی ہے کہ یہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔